کہ تو مریم نواز کو 2-3 دفعہ میں نے جب کہا، پہلے وہ خاموش نہیں، پھر انہوں نے کہا کہ عمار بھائی یہاں پر نا سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. کسی بھی قیدی کو دنیا بھر میں اس طرح کی اجازتیں نہیں ہوتی کہ ٹویٹر بھی چل رہا ہے، ریاست کے خلاف نیریٹو بھی چل رہا ہے اور آپ قید میں بھی ہیں. ڈی جی ISPR کے لب و لہجے سے یہ بات نظر آ گئی ہے کہ یہ اب اس طرح کی آخری پریس کانفرنس ہے. اب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جائے گا. اب ایکشن کا وقت آ گیا کہ اگر اس طرح کی صورتحال جاری رہی تو عمران خان کو کہیں دور شفٹ کیا جا سکتا ہے. ایک جج صاحب کے 2 سیب غائب ہوئے، انہوں نے FIR کٹا دی، اور ایک جج صاحب کے بیٹے نے 2 بچیوں کو مار دیا، قتل کر دیا، کوئی آواز نہیں آئی. ان کے شوہر نے وہ زیورات گروی رکھ کر کسی کاروبار میں لگائے، وہ نقصان ہو گیا. ان کے شوہر جن کا نام شاید ہمروز ہے، ان کو اور نقصان ہوا. 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے ڈاکٹر وردہ کو قتل کر دیا. اس ملک کا یہ المیہ ہو چکا ہے کہ اگر آپ نے اپنا حقوق لینا ہے نا تو اس کے لیے آپ کو اپنی جان دینی پڑے گی. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج ہم سیاست پہ بات کرنے سے پہلے ایک ایسے واقعے کے بارے میں بات کریں گے جو 4 روز قبل جو ہے وہ پیش آیا. میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر وردہ کے حوالے سے، جن کو مار دیا گیا ہے. ان کی اپنی ہی بچپن کی دوست نے ان کا قتل کیا ہے. یہ سارا معاملہ کیا ہے، آخر کیا وجہ بنی، اس تمام تر صورتحال پر بات ہوگی. اور آج جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا دن ہے. حکومت نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ ملاقاتوں پہ بین ہے، سیاسی ملاقاتیں نہیں ہو سکتی، لیکن عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ لاہور سے آئی ہیں یہاں پہ اسلام آباد. اب دیکھنا یہ ہے کہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا جو فیصل وارڈف صاحب بات کر رہے ہیں کہ بڑا سخت ایکشن لیا جائے گا، گرفتاریاں کی جائیں گی. یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے. اور پھر طلال چودھری صاحب نے ایک اشارہ دیا ہے کہ شاید خان صاحب کو اڈیالہ سے کہیں اور شفٹ کر دیا جائے گا. وہ کیوں شفٹ کیا جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ PTI مفاہمت کی بات کرتی ہے. اب جو ہے وہ مفاہمت کی بات کرنا کوئی ان کے لیے آپشن ہوگا آگے بہتری کے لیے یا نہیں ہوگا، اس پہ بات ہوگی. اور پھر محسن نقوی صاحب ہم نے دیکھا کہ لنڈن میں موجود تھے کل، اور وہ گئے اور انہوں نے حوالگی کا مطالبہ کیا ڈاکٹر شہزاد اکبر کا اور عادل راجہ کا. لیکن عادل راجہ کو تو ایک بڑا اور ان کے لیے جو تھا وہ بڑی پرابلمٹک چیز تھی، جب وہاں کی عدالت نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ 28 دن تک معافی مانگیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ، اپنے YouTube پہ، ہر جگہ پہ اس چیز کو پوسٹ بھی کریں. ان کو فائن بھی کیا گیا. اب کیا جو ہے وہ وہاں کی عدالت نے ان کے لیے یہ فیصلہ دیا ہے، اب پاکستان حوالگی کا بھی کہا جا رہا ہے. تو یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے. اور ایک اور سٹوری کے اوپر بھی آج بات کریں گے. بڑی ایک فنی چیز ہوئی، ہم نے دیکھا کہ لاہور میں جو ہے وہ ایک جج صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کی کوئی چوری ہو گئی ہے. یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس تمام تر صورتحال پر آج بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب، اس ملک کی بدقسمتی کہہ لیں یا کیا چیز ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں پہلے جج کا بیٹا جو ہے 2 بچیوں کو جو ہے وہ کچل دیتا ہے، اب جو ہے وہ ڈاکٹر وردہ کی اپنی بچپن کی دوست نے ان کو قتل کر دیا ہے. یہ معاملہ کیا ہے، کیا سٹوری ہے اس کے پیچھے؟ بڑی لرزہ خیز داستان ہے اور خوفناک داستان ہے. ڈاکٹر وردہ ایک سرکاری ہاسپٹل میں، آئی تھنک بے نظیر ہاسپٹل تھا، وہاں پر یہ جاب کرتی تھیں، اور ان کی اور اچھی کھاتی پیتی فیملی سے ان کا تعلق تھا. ان کی ایک دوست تھیں جو بچپن کی دوست تھیں. انہوں نے کہیں ملک سے باہر جانا تھا، اس کے لیے انہوں نے اپنے زیورات جو 67 تولے جو اچھے خاصے زیورات ہوتے ہیں وہ اپنی سہیلی کے پاس امانتاً رکھوائے. یہ جب باہر کے ملک سے واپس آ گئیں، اور اس کے بارے میں ان کے والدین کو بھی علم تھا، ان کے دوستوں کو بھی علم تھا کہ یہ جو ان کی بچپن کی سہیلی ہیں، ان کے پاس یہ انہوں نے زیورات امانتاً رکھوائے. اب جب آ کر انہوں نے اپنی سہیلی سے زیورات مانگے تو وہ لیت و لال سے کام لینے لگ گئیں. وہ کبھی کہہ رہی ہیں کہ ہم کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے. پتہ یہ چلا کہ ان کے شوہر نے وہ زیورات گروی رکھ کر کسی کاروبار میں لگائے، اور وہ پیسے وہ نقصان ہو گیا. اچھا. اب ان کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. پھر اس کے بعد مزید کچھ کہیں سے قرضہ شرضہ لیا گیا کہ ان کے پیسے واپس کریں، لیکن تب بھی وہ پیسے ریکور نہ ہو سکے. ان کے شوہر جن کا نام شاید ہمروز ہے، ان کو اور نقصان ہوا اور یہ پیسے ادا نہیں کر سکے. اب ظاہر ہے ڈاکٹر وردہ کی جانب سے تقاضا بڑھتا گیا. 67 تولے بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، تقریباً 3-4 کروڑ روپیہ بنتا ہے. ہاں، تو وہ بار بار اس سے تقاضا کرتی رہی، لیکن ان کا جواب کوئی نہ آیا. پھر یہ ہوا کہ ابھی 4 دن پہلے ان کی سہیلی ان کو ہاسپٹل لینے گئی، اور ہاسپٹل لے جا کے اپنی گاڑی میں بٹھایا. وہاں سے وہ انہیں یہ کہہ کے گئیں کہ آئیے میں آپ کے زیورات واپس کرتی ہوں.
وہاں سے لے کے گئیں اور جہاں پہ ان کا شوہر اور وہاں 2 لوگ اور موجود تھے ویرانے میں، وہاں لے کے ان کے حوالے کر کے ان کی بچپن کی سہیلی جن کے اوپر اتنا اعتبار کیا وہ واپس آ گئی، اور وہاں 1 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے ڈاکٹر وردہ کو قتل کر دیا، ان کو دفنا دیا۔ 4 دن کے بعد ان کی مسخ شدہ لاش جو ہے وہ دریافت ہوئی ہے۔ ان کے سہیلی اور ان کے شوہر دونوں اس وقت گرفتاری میں ہیں۔ اس سے بنیادی طور پر تو یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ جو ہے وہ کتنی خوفناک چیز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنا آج کل کے دور میں بہت مشکل ہو گیا، چاہے آپ اسے بچپن سے ہی کیوں نہ جانتے ہو۔ بالکل، اور اب تو یہی کہا جاتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں پہ بھی انسان کو ٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، جس بے دردی سے ان کو مارا گیا۔ ان کے 2 بچے بتائے جاتے ہیں کہ 2 بچے ہیں ان کے، لیکن ہمارے صاحب اس میں کچھ کئی سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں۔ کچھ کہا جا رہا ہے کہ کے پی پولیس نے جو ہے وہ تھوڑی غفلت برتی، زیادہ تیزی سے کام نہیں لیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچا، اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ان کا جو زیر تعمیر گھر تھا وہاں پہ ان کو پھانسی پہ لٹکا کر مارا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جا کے تو وہاں پہ ان کو دفن کر دیا گیا۔ جی، وہ بہت ساری بات ظاہر ہے پولیس پر تو سوال آتا ہی ہے، کیونکہ جس دن انہیں قتل کیا گیا اس شام کو ان کے والد نے اطلاع دے دی تھی پولیس کو کہ یہ مسنگ ہے اور ان کی تلاش کی جائے، لیکن 4 دن لگ گئے ہیں پولیس کو۔ لیکن میرے خیال میں اس بات کو تعریف کے قابل ہے بہرحال کہ انہوں نے 4 دن کے اندر ملزمان کو پکڑ لیا ہے۔ اب ان سے مزید تفتیش ہوگی، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ کیس پولیس کی غفلت کا نہیں ہے۔ پھر تو ہمارے سب اس ملک کا یہ المیہ ہو چکا ہے کہ اگر آپ نے اپنا حقوق لینا ہے نا تو اس کے لیے آپ کو اپنی جان دینی پڑے گی۔ پھر یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھیے کیا وہ جج والا کیس بھی آپ نے دیکھا، وہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے، اور جو طاقتور ہے وہ اپنی مرضی چلاتا ہے، لیکن یہاں طاقتور کی مرضی کی بات نہیں ہے، یہاں اعتبار کی بات ہے اور دغا کی بات ہے، اور اس شخص نے دغا دیا جس پہ آپ بچپن سے اعتبار کر رہے ہیں، یعنی بچپن کی دوستی بھی جو ہے نا وہ اس نے قتل کر دیا۔ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور ہمارے صاحب ایسے واقعات کے اوپر ہمیں بلکہ گہری نظر رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اگر سوسائٹی میں مزید اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ بالکل، پیسے کے معاملے میں کسی پر اعتبار کرنا اس دور میں بہت دشوار ہو گیا ہے۔ آج کل پیسے کے اعتبار پہ آپ بینک پہ اعتبار نہیں کرتے ہمارے صاحب، تو نہیں، بینک پہ تو کرنا چاہیے، لیکن وہ جو ہے کہ کسی شخص کے اوپر اگر آپ اعتبار کر رہے ہیں اور یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ پیسے لوٹا دے گا اور اتنی بڑی رقم، تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ نہ اعتبار کریں، اور جو دوسرے ذرائع ہیں پیسے محفوظ رکھنے کے ان کے ذریعے رکھیں۔ پیسے کے لیے انسان حیوان بن جاتا ہے، میں ان دا اینڈ یہی بات کروں گی۔ اچھا ہمارے صاحب ایک لاہور والا جو واقعہ ہوا ہے، کوئی جج صاحب والا واقعہ، وہ کیا واقعہ ہے؟ بھئی بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ لاہور میں کوئی ایک جج صاحب نے اپنے ملازمین کے ذریعے ایک FIR درج کرائی ہے، چوری ہو گئی ہے ان کے چیمبر میں۔ چوری کیا ہوئی ہے؟ ایک ہینڈ واش چوری ہوا ہے اور 2 سیب چوری ہوا ہے۔ ظاہر ہے کوئی اٹھا کے لے گیا ہوگا، لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی ایک عام آدمی FIR درج کرانے جائے، درج ہو ہی نہیں سکتی۔ 2 سیب اور 1 سینیٹائزر یا ہینڈ واش کی FIR درج ہو گئی ہے، اور پولیس تفتیش کر رہی ہے کہ یہ کس نے ہے۔ تو ان کو میرے خیال میں شرم کرنی چاہیے اس طرح کے واقعات کے اوپر۔ اور دوسری سائڈ بھی دیکھ لیجئے نا کہ جہاں دوسرے پہ ظلم ہوا ہے وہاں پر کیا حشر کیا ہے جج آصف صاحب نے۔ دیکھیے کچھ 5 دن کے اندر کیس کا فیصلہ کر دیا، کوئی بات نہیں کر رہا، سارے چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ تو یہ تفاوت، یہ تضاد ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایک جج صاحب کے 2 سیب غائب ہوئے، انہوں نے FIR کٹا دی، اور ایک جج صاحب کے بیٹے نے 2 بچیوں کو مار دیا، قتل کر دیا، کوئی آواز نہیں آئی، تصفیہ ہو گیا، کوئی CCTV فوٹیج نہیں آئی، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ تضاد ہے اس معاشرے کا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے کل ایک کالم لکھا تھا، آپ نے اس کا ذکر بھی کیا۔ بالکل ایسا۔ اچھا، آج کل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس پارٹی، حالانکہ صحافی کسی پارٹی کے نہیں ہوتے، جس پارٹی کا سمجھ رہے ہوتے ہیں دوسری پارٹی والے اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب یہ نام ہے ٹویٹر کا، یہ ہم سمجھ گئے میں، لیکن جب میں نے یہ کالم لکھا تو اس کے بعد سے لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا۔ اپریشیٹ کرنے والے ہر جماعت کے لوگ ہیں، اس لیے کہ یہ جو عدلیہ میں طاقتور لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے جتنا ظلم برپا کیا ہوا ہے اس کے خلاف سارے یک زبان ہیں، چاہے ان کا تعلق PTI سے ہو، چاہے وہ نون لیگ سے ہو، چاہے کسی اور جماعت سے ان کا تعلق ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بہت ویلڈ پوائنٹ آپ نے ہمارے صاحب کالم کے اندر ریز کیے تھے۔ اچھا ہمارے صاحب آج اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ ایک پھر کہا جا رہا ہے کوئی تماشا لگنے لگا ہے، بہنیں آئی ہوئی ہیں، کہا جاتا ہے کہ 100-150 بندہ موجود ہے، ملاقات ہوگی؟ میری ابھی بات ہوئی
طیب بلوچ جو صحافی اور بڑے ایکٹیو ہیں اور ان کے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن ہوتی ہے. طیب نے جو مجھے بتایا کہ آج ملاقات کا تو دن ہے اور منگل کا دن ہے, ملاقات ہوتی ہے, فیملی کی ملاقات ہوتی ہے, لیکن عطا تارڑ صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ملاقات کا کوئی امکان نہیں. بالکل ایسا. اچھا, امکان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ بد زبانی ختم نہیں ہو رہی. دوسرا الزام یہ ہے کہ یہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں. آپ کو ملاقات کر کے اپنی خانگی, نجی, خاندانی گفتگو کرنے کی اجازت ہوتی ہے, صحت کا حال احوال پوچھنے کی اجازت ہوتی ہے, لیکن آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے. اور اس کا میں خود ایک گواہ ہوں. مجھے یاد ہے کہ جب مریم نواز اور نواز شریف صاحب جیل میں قید تھے, اڈیالہ جیل میں ہی تھے, تو میں ان کو ملنے گیا اور لوگوں کو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ جو اس زمانے میں ملاقات ہوتی تھی نا, ایسے نہیں ہوتا تھا کہ 1 to 1 ملاقات ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, اس کے پیچھے ایک شیشہ لگا تھا جہاں سے کچھ لوگ دیکھ رہے تھے. کون لوگ تھے یہ ہمیں نہیں پتا. آگے 30 کے قریب لوگ بیٹھنے کی جگہ تھی اور فرنٹ پر مریم نواز اور نواز شریف بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں پر لوگ جو ہے نا ان سے بڑا احتجاج بھی کر رہے تھے, لیکن نواز شریف صاحب اور مریم نواز لوگوں کو تسلی دے رہے تھے کہ بھئی نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ جو بار بار جملہ نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ بس جی دعا کریں, اللہ تعالیٰ حالات ٹھیک کرے گا, اس طرح کی. تو مجھے مریم نواز کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا اور میں نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں کچھ تو بات بتائیں نا, اب ہم آئے ہیں تو کوئی رپورٹ کریں گے, کوئی پولیٹیکل بات کریں, کوئی جملہ کہہ دیں تاکہ اس کی بیسس پر کوئی خبر بنائی جا سکے. تو مریم نواز کو 2-3 دفعہ میں نے جب کہا تو پہلے وہ خاموش رہیں, پھر انہوں نے کہا کہ عمار بھائی یہاں پر نا سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. اگر میں نے کوئی سیاسی بات کر دی تو پھر سختی صرف ہماری نہیں پوری ہماری پارٹی کی آئے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اڈیالہ جیل میں سیاسی گفتگو کی اجازت نہیں تھی. ہاں یہ بات درست ہے کہ جب میاں صاحب کوٹ لکھپت جیل میں لاہور چلے گئے تھے وہاں پر سیاسی گفتگو ہوتی تھی, لیکن اس جیل کے نارمز کچھ اور ہیں اور میں خود اس کا وٹنس ہوں. اچھا عمار صاحب, اچھا ہم ملاقاتوں کی بات کر رہے ہیں نا, تو ملاقاتیں آج لگ رہا ہے کہ نہیں ہوں گی, اور وہ 2 بیریئرز ہیں اور ان کے میں سے ایک کے اوپر عمران خان کی بہنوں کو تاحال روک لیا گیا ہے, لیکن لگتا ہے ملاقات نہیں ہوگی. یہ دھرنا شرنا دیں گے, 100-150 لوگ ہیں, کوئی 5 لاکھ 10 لاکھ لوگ نہیں ہیں, تو شام تک یہ دھرنا دیں گے, ہو سکتا ہے رات بھی گزار لیں, لیکن بالآخر تھک ہار کر. اچھا عمار صاحب, ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کے اپنے بھی بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہنیں باہر آ کر عمران خان صاحب کے ٹویٹ کا ذکر کرتی ہیں, عاصم منیر صاحب کے حوالے سے وہ اس طرح کی بات کرتی ہیں, لیکن وکلا کی ٹیم کو ہم نے دیکھا, بیرسٹر گوہر کو جب دیکھا, ان کی ملاقات ہوئی, سلمان اکرم راجہ کی ملاقات ہوئی, انہوں نے باہر آ کے اس طرح کی باتیں نہیں کی. ابھی میں لسٹ دیکھ رہی تھی, جو لسٹ گئی تھی جن کا ملاقاتوں کا دن تھا, اس میں بیرسٹر گوہر کا نام بھی تھا, سلمان اکرم راجہ کا نام بھی تھا. ان دونوں کو بھیج دیں ملاقاتوں کے لیے, کیسز ڈسکس کرنے ہیں نا, لیگل چیزیں ڈسکس کرنی ہے, وہ ہو جائیں ڈسکس. ہم لیکن یہ اس میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر فیملی ملنا چاہ رہی ہے تو یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہوتی, فیملی کو ملنے دینا چاہیے. لیکن اگر وہ سیاسی گفتگو کریں گے, اور جس طرح کی سیاسی گفتگو خاص طور پہ عمران خان کی بہنیں جب مل کے آتی ہیں, پھر ٹویٹر پہ جو گفتگو ہوتی ہے اس سے اعتراض کرنے کے لیے اس کی اجازت کوئی نہیں دے سکتا. پھر تو میڈیا کو بین کر دیں, وہاں میڈیا کو نہ بھیجیں. نہیں, کسی بھی قیدی کو دنیا بھر میں اس طرح کی اجازتیں نہیں ہوتی کہ ٹویٹر بھی چل رہا ہے, ریاست کے خلاف نیریٹو بھی چل رہا ہے اور آپ قید میں بھی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا نا. اگر آپ قید میں ہیں تو پھر آپ قید میں ہیں, آپ کی دیگر سیاسی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں. وہ آج طلال چودھری صاحب نے پھر کوئی اشارہ دیا ہے کہ شاید طلال چودھری صاحب دیکھیے, اگر تو نا یہ اب لوگ تنگ آنے لگ گئے ہیں کہ یہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک تماشا لگ جاتا ہے اڈیالہ کے باہر, اور وہ بڑے بریکنگ نیوز بنتی ہے وہاں پر اور تماشا بنتا ہے. تو اس میں کبھی سہیل آفریدی صاحب رات گزار رہے ہیں, کبھی کچھ ٹریفک بھی وہاں پہ پرابلم ہو رہی ہے. تو انہوں نے یہ ہلکا سا کہا طلال چودھری صاحب نے کہ اگر اس طرح کی صورتحال جاری رہی تو عمران خان کو کہیں دور شفٹ کیا جا سکتا ہے. اگر عمران خان کو کہیں پہ بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن سکھر وغیرہ کا ہم سن رہے ہیں اگر وہاں ہوا تو وہ پاکستان کی بڑی سخت جیل ہے, اور وہاں پر ہوا تو وہاں سکھر تھوڑی یہ رپورٹر جائیں گے, تو وہاں پہ وہ خبریں اس طرح نہیں بنیں گی جس طرح یہاں پر بن رہی ہے. تو یہ ایک طرح سے دھمکی دی ہے طلال چودھری صاحب نے کہ آپ لوگ سنبھل جائیں, اس طرح کے تماشے نہ کریں, ورنہ عمران خان سکھر بھی جا. چلیں دیکھتے ہیں. فیصل واڈا نے تو بڑی سخت ان کے خلاف جو ہے نا وہ باتیں کی ہیں کہ اب بہت برا حال شروع ہونے والا ہے ان کا. عمار صاحب, اچھا فیصل واڈا کو آپ اچھا کہیں یا برا کہیں, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن فیصل واڈا کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر جو کل انہوں نے زبان استعمال کی, ظاہر ہے
یہ سلسلہ شروع ہوا، پہلے تحریک انصاف ٹویٹر پہ کرتی رہی، پھر DGISPR نے وہ لفظ کہا جو میں نہیں کہنا چاہتا، ہمیں بالکل نہیں ایسے، کہنا بالکل چاہیے، بالکل بالکل اگر ہم جینونلی لوگوں کے بارے میں کنسرن ہے ہمیں وہ لفظ دہرانا چاہیے۔ پھر PTI نے جلسے میں قیامت ہی مچا دی، اس سے زیادہ کیا، پھر فیصل وارڈا نے اس کے اندر مزید ایڈ کر دیا، تو یہ غلاظت ہے، اور غلاظت کا گٹر کھلے ہوئے ہیں اور وہ اس سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں تحریک انصاف والے، تو یہ صورتحال ہے۔ اور فیصل وارڈا نے تو بڑی سخت باتیں کی، انہوں نے تو بالکل کہہ دیا ہے کہ سیاست ختم، بند پارٹی گلی میں، ختم، بند گلی، اور واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یعنی انہیں اس سے پہلے لگتا تھا کہ شاید کوئی واپسی کا امکان ہو، لیکن اب میرے خیال میں ان کی امید بھی دم توڑ گئی ہے۔ عمران خان کو تو اپنی سیاسی باپ کہتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اور کیا عمران ہوتا ہے۔ خان جنرل باجوہ کو اپنا سیاسی باپ کہتے تھے۔ بالکل، بس دیکھتے ہیں ہمارے صاحب کیا ہوگا۔ اچھا ہمارے صاحب، ایک سوشل میڈیا برگیڈ جو ہے وہ باہر بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں خبر آئی، محسن نقوی صاحب نے کہا کہ شہزاد اکبر اور عادل راجہ کو حوالگی کا ان کو کہا گیا، پھر محسن نقوی صاحب گئے بھی وہاں پہ۔ اب میں دو چیزوں کو ریلیٹ کروں گی، ایک تو یہ ہے کہ کل ہم نے دیکھا کہ عادل راجہ کے خلاف جو ایک فیصلہ آیا تھا برطانیہ کی عدالت سے، انہوں نے اب کہا کہ عادل راجہ جو ہے وہ معافی مانگیں، اور اس کے بعد ان کو فائن بھی کیا گیا کہ فائن ہوگا۔ بڑی ہیفٹی اماؤنٹ ہے، بہت زیادہ ہے، کیسے پے کریں گے؟ اب تو وہ ڈالرز ان کے آتے ہی یوٹیوب سے تھے، تو وہی جب بند ہو جائے گا۔ پھر اب یہ ہے کہ سننے میں آ رہا ہے شہباز گل نے اپنی یوٹیوب سے کچھ ایسی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دی ہیں، ڈر گئے ہیں کہ ڈالرز جو ہے وہ ختم نہ ہو جائیں کہیں۔ اصل میں دو خبریں ہیں، اور بالکل آپ نے کہا عادل راجہ صاحب کے خلاف بریگیڈیئر راشد صاحب کیس جیت گئے ہیں، بہت ہیفٹی اماؤنٹ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور چونکہ برطانیہ میں قانون ہے نا، تو وہاں پر یہ چیز ہو سکتی ہے کہ انہوں نے غلط خبر دی، انہوں نے کو کیس کر دیا، اور جب ان کو ڈالر نہیں ملیں گے نا، ان کے ڈالروں پہ زیادہ آئے گی، تب یہ کنٹرول ہوں گے۔ تو اب انہیں 28 دن تک اپنے چینل پر معافی بھی مانگنی ہے، وہ ہیفٹی اماؤنٹ بھی دینی ہے، وہ اس پہ اپیل بھی کرنے لگے ہیں، لیکن اپیل کریں گے تو اس کے اخراجات بھی انہیں پڑ جائیں گے۔ اچھا، تو یہ بہت اچھا ہو گیا کہ جھوٹ بولنے والوں کو پاکستان میں نہیں ہم پکڑ سکتے، پاکستان میں جس کا دل چاہتا ہے جو مرضی